حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے حوالے سے، یہ تو دیدار کے حوالے سے ایک بات، اطاعت کے حوالے سے ایک بات، صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں بیان فرما رہے تھے جمعہ کا، آپ نے فرمایا بیٹھ جائے، درمیان میں فرمایا بیٹھ جائے۔ اب حکم تو یہ تھا کہ مسجد میں کچھ لوگ کھڑے تھے، یا یہ حکم اس وقت فرمایا جاتا جب کوئی بندہ خطبے کے ٹائم پہ دروازے سے داخل ہو اور پھر لوگوں کی گردنیں پھیلان کے اگلی صفوں میں آ جائے، یہ ان کے لیے حکم ہے کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جائے، لیکن حکم تھا مسجد کے اندر والوں کے لیے۔ صحابی کہتے ہیں جو گلیوں میں ابھی آ رہے تھے نا بندے، اور ان کی کانوں پہ آواز پہنچی کہ حضور فرما رہے بیٹھ جائے، تو وہ ادھر گلیوں میں بیٹھ گئے، بازاروں میں بیٹھ گئے۔ یہ اطاعت رسول کا۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جو بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت صحابی تھے حضور کے، تو ان کو یوسف حاض امہ کہا گیا، اس امت کا یوسف کہا گیا، اتنے خوبصورت تھے عبداللہ باجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عبداللہ باجلی امیر بھی تھے، انہوں نے بازار پہ گئے ایک گھوڑا خریدنے کے لیے، تو غلام ساتھ گیا۔ تو اب بات سنیے ذرا، اس بات کو ذرا غور سے سنیے، میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ تو ساتھ غلام گیا، نوکر گیا، تو ایک گھوڑا بڑا پسند آیا، نوکر نے مالک سے ریٹ پوچھا، تو مالک نے اس کو جتنا ریٹ بتایا نا، تو 300 درہم میں نوکر نے اس جو مالک تھا اس سے 300 درہم میں وہ گھوڑا اس کی بے کر لی، یا اس کی جو وہ تھی خرید و فروخت وہ کنفرم کر لی۔ گھوڑا پکڑ کے حضرت عبداللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ گھوڑے کا سودا ہو گیا ہے 300 درہم میں۔ جب حضرت عبداللہ نے دیکھا نا اتنا خوبصورت گھوڑا ہے، فرمایا یار یہ 300 کا گھوڑا تو نہیں ہے، یہ تو ہے 500 درہم کا گھوڑا، مالک نے 300 میں دے دیا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ تو 300 کا نہیں ہے، یہ تو 500 کا ہے۔ تو 500 پہ چلے گئے، 500 دینے پہ جب راضی ہو گئے تو پھر گھوڑے کے پاس گئے، گھوڑے کے اوپر ہاتھ پھیرا، کہتے ہیں یار اس کا تو 500 درہم نہیں بنتا، اس کا تو 700 درہم رقم ہونی چاہیے۔ تو پھر اپنی جیب سے، یعنی دنیا کا عجیب خریدار ہے جو مالک کے پیسے اپنی طرف سے بڑھا رہا ہے، مالک نہیں مانگ رہا کہ مجھے 700 دے یا 800 دے۔ اب 500 درہم یا 700 درہم پاکستانی روپے بنائیں اس دور کے تو میرے خیال میں بوری پیسوں کی بھر جائے گی۔ تو 500 درہم یا 800 درہم میں بالآخر گھوڑے کی قیمت بڑھاتے ہوئے 800 درہم میں گھوڑا خرید لیا۔ اب نوکر پریشان پہ 300 درہم والا گھوڑا 800 میں کیسے پہنچ گیا؟ مالک جی یہ کیا کیا آپ نے؟ گھوڑا 300 درہم کا مالک نے دے دیا، آپ خریدار ہیں، کسٹمر ہیں، آپ کو تو کم میں لینا چاہیے تھا، آپ 800 درہم پہ کیسے؟ اب صحابی کا سبحان اللہ، صحابی کا جو نظریہ اور عقیدہ وہ سنے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عبداللہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہمیشہ خیر خواہی کیا کریں، مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا کیا کریں؟ خیر خواہی کیا کریں، یعنی ان کا بھلا چاہا کریں، ان کے ساتھ نرم رویہ رکھا کرے، ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کیا کرے۔ تو مجھے تب سے وہ وعدہ یاد ہے کہ میرے حضور نے مجھے فرمایا تھا، میں نے سمجھا کہ یہ گھوڑا تو یار 300 درہم میں مجھے ملا ہے، اس کی قیمت تو 500 درہم یا 700 درہم ہونی چاہیے۔ میں نے حضور کا وہ فرمان یاد کیا، میرے ذہن میں آیا، تو میں نے فوراً وہ کم پیسوں میں ملنے والا گھوڑا میں نے زیادہ پیسوں میں اس لیے خرید لیا۔ یہ تھے اطاعت کے جذبے، اور یہ تھی خرید و فروخت۔ ہمارے ہاں تو بندہ کہتا ہے انشاءاللہ دکاندار نو پہلے پیسے بھول جاؤں، منگے ہی نہیں تے یا اللہ یا تو دا کوئی نقصان ہو جاوے، ساڑھے پیسے تو جان چھٹ جاوے۔ یہ ساڑھی نیت ہے اسی آج دے مسلمان تے آج دی اداب معاشرت ہے ساڑھی تے اس دور دے صحابہ کرام دا طریقہ کار سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ مسلمان بھائی سے خیر خواہی کرنی ہے، آج دیکھیں اس کا کیسا بہترین مظاہرہ کیا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کا جو طرز محبت تھا، زیارت کے حوالے سے وہ بھی مثالی تھا، اطاعت کے حوالے سے وہ بھی مثالی تھا کہ جب حضور کوئی بات فرما دیتے سامنے والے حالانکہ اس کا مصداق نہیں ہوتے پھر بھی وہ بات مان جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آئے ایک دفعہ مسجد میں، ابھی دروازے پہ پہنچے تھے کہ حضور نے فرمایا بیٹھ جائے، ابھی عبداللہ بن مسعود کو نہیں کسی اور کو کہا بیٹھ جائے، تو عبداللہ بن مسعود وہیں پہ بیٹھ گئے۔ تو دوبارہ حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اٹھ کے آگے آ جائے،
یعنی اتنا صحابہ کرام کے درمیان اندر جذبہ اطاعت رسول کا تھا. اور ہمارا آج کیا ہے یہ میں آپ کو اب دعوت فکر دے رہا ہوں. ہمارے نعرے کتنے ہیں, ہمارا تعلق کتنا ہے, ہم کیا کچھ کرتے ہیں, لیکن عملاً ہمارا کتنا عمل ہے حضور کی سیرت پہ, حضور کے طریقہ کار مبارک پہ. کوئی دکاندار ہے تو دکان کے حساب سے حساب لگا لے, کوئی تاجر ہے تو تجارت کے حساب سے لگا لے, کوئی زمیندارہ کرتا ہے تو اس حساب سے, لین دین کے حوالے سے. جس کے اخلاق دیکھنے ہو نا, یا جو معاملات کا سچا سچا انسان دیکھنا ہو تو اس کے ساتھ پرکھ, معاملات پرکھ کے دیکھیں وہ کیسے آپ سے بیہیو کرتا ہے, تب پتہ چلے گا کہ وہ کتنا سچا مسلمان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.